تفصیلی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام کے لیے پیکا ترمیمی بل 2025 کی توثیق کر دی ہے۔ صدر پاکستان نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 کی بھی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت نے الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام ترمیمی بل 2025 پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر کے دستخط کے بعد پیکا ایکٹ ترمیمی بل 25 قانون بن گیا ہے۔ 23 جنوری کو قومی اسمبلی نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل منظور کیا تھا اور گزشتہ روز یہ بل سینٹ سے بھی منظور ہو گیا تھا۔ اس سے قبل صدر مملکت آصف علی زرداری نے صحافیوں کو اعتماد میں لینے کا متنازع پیکا ترمیم بل پر دستخط روک دیے تھے۔ پیکا ایکٹ کے خلاف پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن نے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے صدر مملکت آصف علی زرداری سے رابطہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمانی رپورٹرز کے تحفظات صدر مملکت تک پہنچائے۔ صدر مملکت نے پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کی پیکا ترمیمی بل پر فوری دستخط نہ کرنے کی درخواست قبول کی تھی۔ صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل کو مسترد کرتے ہوئے اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ اس کے خلاف احتجاجی تحریک بھی شروع کر دی گئی۔ کراچی سے خیبر، کوئٹہ سے لاہور سمیت وفاقی دارالحکومت میں صحافی برادری سڑکوں پر آ گئی۔ PFUJ، PBA، CPNE اور دیگر صحافی تنظیموں کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے ایک اعلامیے میں کہا کہ اس بل کا محور صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ اس کا ہدف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی ہیں اور اس کا مقصد اختلاف رائے کو جرم بنانا ہے۔ ادھر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ نے کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری سے درخواست کی تھی کہ صحافیوں کو توجہ سے سنا جائے، مگر اس کے برعکس صدر نے صحافیوں سے ملاقات کرنے کے بجائے بل پر دستخط کر دیے۔ افضل بٹ نے اس عمل کو پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر یاد رکھنے کی بات کی اور کہا کہ اس دن کو کبھی نہ بھولا جائے گا۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم پورے پاکستان میں یوم سیاہ منائیں گے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف عدالتی جنگ لڑنے کا عزم کا بھی اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون میں ایسی کئی شقیں ہیں جن پر انہیں عدالت سے ریلیف ملنے کی امید ہے۔ افضل بٹ نے مزید کہا کہ ہمارے پاس احتجاج اور عدالتی راستہ دونوں آپشنز ہیں اور وہ احتجاج بھی کریں گے اور عدالت میں بھی جائیں گے تاکہ صحافیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے اور اس ظالمانہ قانون کے خلاف جد و جہد جاری رکھی جا سکے۔ دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ یعنی پیکا ترمیمی بل 2025 میں سیکشن 26A کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے تحت آن لائن جعلی خبروں کے مرتکب افراد کو سزا دی جائے گی۔ ترمیمی بل میں کہا گیا کہ جو بھی شخص جان بوجھ کر جھوٹی معلومات پھیلاتا ہے یا کسی دوسرے شخص کو بھیجتا ہے جس سے معاشرے میں خوف یا بے امنی پھیلے تو اسے 3 سال تک قید، 20 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے مطابق سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا مرکز دفتر اسلام آباد میں ہوگا، جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں بھی دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ ترمیمی بل کے مطابق اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن اور رجسٹریشن کے منسوخی معیارات کے تعین کی مجاز ہوگی، جبکہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کی سہولت کاری کے ساتھ صارفین کے تحفظ اور حقوق کو یقینی بنائے گی۔ پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی پر اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خلاف تعدیبی کارروائی کے علاوہ متعلقہ اداروں کو سوشل میڈیا سے غیر قانونی مواد ہٹانے کی ہدایت جاری کرنے کی مجاز ہوگی۔ سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں کا متاثرہ فرد 24 گھنٹے میں اتھارٹی کو درخواست دینے کا پابند ہوگا۔ ادھر پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، PTA سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست کس نے دائر کی اور کیا مطالبہ ہے، جانیے اس رپورٹ میں۔ صحافتی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر لایا جانے والا پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ ایکٹ غیر آئینی اور آئین میں دی گئی آزادی اظہار کے تحفظ سے متصادم قرار دے دیا گیا۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، PTA سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ صحافی جعفر بن یار نے اپنے وکیل کے توسط سے دائر درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ ماضی میں پیکا کو خاموش ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ میں نئی سزاؤں کے اضافے سے ملک میں رہ جانے والی تھوڑی سی آزادی بھی ختم ہو جائے گی۔ درخواست گزار نے کہا کہ پیکا ترمیمی بل کی منظوری سے آئین میں دی گئی آزادی اظہار شدید متاثر ہوگی۔ پیکا ترمیمی ایکٹ غیر آئینی اور آئین میں دی گئی آزادی اظہار کے تحفظ سے متصادم ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ عدالت پیکا ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دے اور پیکا ترمیمی ایکٹ کے تحت ہونے والی کارروائیوں کو درخواست کے حتمی فیصلے سے مشروط کرے۔
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ اور ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر جینٹری بیچ نے کہا ہے کہ میرا خیال ہے رچرڈ گرینل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا تھا، اور رچرڈ گرینل نے جو بات کی وہ پاکستان سے متعلق اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہی۔ اب پاکستان کے بارے میں پہلے سے زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جینٹری بیچ نے کہا کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ کی سربراہی میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے لیے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نے 4 سال جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا وہ مناسب نہیں تھا۔ دنیا میں امن اور ترقی کے لیے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکہ پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ امریکی سرمایہ کار مصنوعی ذہانت، ریل اسٹیٹ اور معدنیات میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں موجودہ قیادت نئی امریکی قیادت کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں کا وفد مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان آیا ہے۔ صدر ٹرمپ اقتصادی سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں۔ ادھر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امریکہ سے تعلق رکھنے والے سرمایہ کار جینٹری بیچ کی قیادت میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے وفد سے ملاقات۔ پاکستان کی سرمایہ کاری کی وسیع استعداد اور امید افزا اقتصادی صلاحیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں کاروباری مواقع میں گہری دلچسپی پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ جینٹری بیچ نے پاکستان کی بے پناہ اقتصادی صلاحیت کی تعریف کی۔ کان کنی اور معدنیات، قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور ٹیکنالوجی سمیت اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے متنوع مواقع تلاش کرنے میں دلچسپی سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، عبدالعلیم خان، عطا تارڑ، وزیر مملکت علی پرویز ملک اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ OIC کے 17 ممالک کے وفد کا دورہ پاکستان سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے 30 سے زائد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ اس دوران مشترکہ تحقیقی منصوبوں، ورکشاپس اور فیکلٹی تبادلے کے مواقع پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسلام آباد اعلامیہ میں پائیدار ترقی کے لیے اس تعاون کو فروغ دینے کا عہد بھی کیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ OIC کے رکن ممالک کے مابین سائنس، ٹیکنالوجی، اعلیٰ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے 30 سے زائد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے۔ کامسٹیک کنسورشیم آف ایکسلنس کی دوسری سالانہ اجلاس اور OIC کے رکن ممالک کے اعلیٰ سطحی وفد کی ہفتہ بھر کے دورے کے اختتام پر اسلام آباد اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ OIC کی 17 نمایاں جامعات اور اداروں کے 28 رکنی اعلیٰ سطحی وفد نے پاکستان کا ایک ہفتے کا دورہ کیا، جس کے دوران شراکت داری کے فروغ اور مختلف موضوعات پر بات چیت بھی کی گئی۔ اس وفد میں فلسطین، ملیشیا، بنگلہ دیش، عمان، اردن، روس، صومالیہ، یوگینڈا، تنزانیہ، موریتانیہ، انڈونیشیا اور ایران کے نمائندے شامل تھے۔ اس دورے کے دوران وفد نے کامسٹیک کنسورشیم آف ایکسلنس کی دوسری سالانہ میٹنگ اور 5ویں ریکٹرز کانفرنس میں شرکت کی، جس میں پاکستانی جامعات کے وائس چانسلرز اور ریکٹرز بھی موجود تھے۔ وفد نے پاکستان کی معروف جامعات اور صنعتی اداروں کا بھی دورہ کیا، جن میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، دی یونیورسٹی آف فیصل آباد، یونیورسٹی آف دی پنجاب اور گورمے فوڈز شامل ہیں، تاکہ مشترکہ منصوبوں کے مواقع تلاش کیے جا سکیں۔ یہ اتفاق کیا گیا کہ سائنس، ٹیکنالوجی، اعلیٰ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھایا جائے گا، جس میں مشترکہ تحقیقی منصوبے، تربیتی پروگرام، ورکشاپس، سیمینارز، فیکلٹی اور ماہرین کے تبادلے اور ایک ایسا مؤثر نظام وضع کرنا شامل ہے جس کے ذریعے رکن ممالک ایک دوسرے کے تجربات، مہارت اور علم سے استفادہ کر سکیں۔ تعلیمی اور تحقیقی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے وفد نے کامسٹیک کنسورشیم آف ایکسلنس کے پاکستانی وائس چانسلرز کو مستقبل میں مشترکہ تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال کے لیے مدعو کیا۔ میٹنگ کے اختتام پر کامسٹیک کنسورشیم آف ایکسلنس کے اہداف کو عملی اور نتیجہ خیز شراکت داری کے ذریعے آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اسلام آباد اعلامیہ OIC رکن ممالک کے اس اجتماعی عزم کی علامت ہے کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم کو پائیدار ترقی کے کلیدی عوامل کے طور پر بروئے کار لایا جائے۔ اس دورے کے دوران قائم ہونے والی شراکت داریاں اختراع، علم کے تبادلے اور طویل المدتی ترقی کی راہ ہموار کریں گے، جو پورے OIC خطے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔
رخ کریں گے سپریم کورٹ کا، جہاں آئینی بینچ نے وزارت دفاع کو 9 مئی کے مقدمات کے علاوہ ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی مثالیں پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سماعت کے دوران وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے لفافوں میں ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ آئینی بینچ کو پیش کر دیا۔ آئینی بینچ کے 6 ججز نے ٹرائل کا ریکارڈ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کو واپس کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سیولینس کے ملٹری ٹرائل کیس میں وزارت دفاع کو ہدایت کی ہے کہ 9 مئی مقدمات سے ہٹ کر ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی مثالیں پیش کریں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیولینس کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کی، جہاں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے۔ سماعت کے آغاز میں جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ میرا کل بھی یہی سوال تھا کہ کیا چارج سے پہلے تفتیش ہوتی ہے؟ جسٹس علی مظہر نے کہا کہ پہلے تفتیش ہوتی ہے اور پھر چارج ہوتا ہے۔ وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا، قانون میں واضح ہے کہ ٹرائل اور فیئر ٹرائل میں کیا فرق ہے۔ جسٹس حسن اظہر نے استفسار کیا، ملٹری ٹرائل میں ملزم وکیل نہ کر سکتا ہو تو کیا سرکاری خرچ پر وکیل ملتا ہے؟ خواجہ حارث نے جواب دیا، وکیل کرنے کی حیثیت نہ رکھنے والے ملزم کو سرکاری خرچ پر وکیل دیا جاتا ہے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا، ملزم عدالت کا فیوریٹ چائلڈ ہوتا ہے، کیا ملٹری کورٹ میں بھی ملزم کو فیوریٹ چائلڈ سمجھا جاتا ہے؟ وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے رولز کے تحت ملزم کو مکمل تحفظ دیا جاتا ہے۔ جسٹس حسن اظہر نے سوال کیا کہ عام شہری کا ملٹری ٹرائل ہو تو کیا میڈیا اور ملزم کے اہل خانہ کو رسائی ہوتی ہے؟ وکیل وزارت دفاع نے جواب دیا، قانون میں اہل خانہ اور میڈیا کو رسائی کا ذکر ہے، تاہم سیکورٹی وجوہات پر رسائی نہیں دی جاتی۔ دوران سماعت جسٹس نعیم اختر نے وکیل وزارت دفاع کو ہدایت کی کہ 9 مئی مقدمات سے ہٹ کر ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی مثالیں بھی دیں۔ جسٹس حسن اظہر نے سوال کیا کہ کیس کنڈکٹ کرنے والے کا تجربہ ہوتا ہے یا پہلی بار بٹھایا جاتا ہے؟ دفاعی آفیسر کوئی تجربہ کار ہوتا ہے یا نہیں؟ جج ایڈوکیٹ عدالت میں موجود ہوتا ہے؟ کیا کورٹ مارشل کر سکتا ہے؟ وکیل وزارت دفاع نے جواب دیا، جی، ججز کے ساتھ ہی جج ایڈوکیٹ بیٹھتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ ان فیصلوں کا عام شہریوں پر کیا اثر پڑے گا، ہمیں ایک بے لگام معاشرے کا سامنا ہے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ سیشن جج 20 سال محنت کے بعد سیشن جج بنتے ہیں۔ آج کل ہمارا ملک اتنا ٹرین ہو چکا ہے کہ 8 ججز کے فیصلے کو 2 ججز کہتے ہیں غلط ہے۔ جسٹس حسن اظہر نے کہا کہ آپ کی جانب سے دیے گئے ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا۔ 9 مئی واقعات میں بظاہر سیکورٹی آف اسٹیٹ کا معاملہ نہیں لگتا۔ 9 مئی واقعات کے ملزمان کا ملٹری ٹرائل بہت تفصیل سے چلایا گیا۔ سماعت کے دوران وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے لفافوں میں ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ آئینی بینچ کو پیش کر دیا اور ملٹری ٹرائل کی 7 کاپیاں آئینی بینچ کے 7 ججز کو مہیا کر دی گئیں۔ اس موقع پر وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ عدالت ٹرائل کا طریقہ کار دیکھ لے۔ ٹرائل سے قبل پوچھا گیا، کسی کو پریزائڈنگ آفیسر پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ جس پر کسی نے بھی پریزائڈنگ آفیسر پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس موقع پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ ریکارڈ تو اپیل میں دیکھا جاتا ہے، ہمارے لیے اس کا جائزہ لینا مناسب نہیں۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ ہم ٹرائل کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ بعد ازاں آئینی بینچ کے 6 ججز نے ٹرائل کا ریکارڈ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کو واپس کر دیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ حکم امتناع اور ضمانت سے معاملات حل نہیں ہوں گے، معاملات ثالثی سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، معاملات کے حل کے لیے دیگر ذریعے استعمال ہونے چاہیے۔ کراچی میں IBA میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں 86% بیک لاگ ہے اور ضلعی عدالتوں میں 24 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں۔ پاکستان اب تک سنگل ٹریک پر ہے، ہر تنازع عدالت میں جاتا ہے، مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عوامی سطح پر آگاہی ضروری ہے۔ پروسیکیوشن کورٹس میں 13 سے 14% مقدمات ہیں۔ عالمی سطح پر 1 لاکھ لوگوں کے لیے 90 ججز ہیں، جبکہ ہمارے پاس ججز کم ہیں اور یہ تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکم امتناع اور ضمانت سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ادھر انسانی اسمگلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف نے DG FIA احمد اسحاق جہانگیر کو عہدے سے ہٹا دیا ہے، نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ احمد اسحاق جہانگیر کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں OSD تعینات کر دیا گیا۔ احمد اسحاق جہانگیر پولیس سروس میں گریڈ 21 کے افسر ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نئے DG FIA کے لیے افسران کی شارٹ لسٹنگ شروع کر دی ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک میں انسانی اسمگلنگ کے واقعات میں اضافے کے باعث
اعلیٰ سطح پر یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری کو ڈائریکٹر جنرل فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سلمان چودھری ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سلمان چودھری اس سے قبل آئی جی موٹر وے پولیس رہ چکے۔ وفاقی کابینہ سے نئے ڈی جی ایف آئی اے کے نام کی منظوری لی جائے گی۔ سلمان چودھری حالیہ کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی ٹیم کے ہمراہ مراکش گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی تحقیقاتی سرگرمیوں پر سراہا تھا۔ ادھر آئی جی خیبر پختونخوا پولیس اختر حیات کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اختر کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ حکومت کی جانب سے آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات کو عہدے سے ہٹائے جانے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ذوالفقار حمید کو نیا آئی جی خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا ہے۔ ذوالفقار حمید اس سے قبل پنجاب حکومت میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تقرر اور تبادلے کے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیے۔ عہدے سے ہٹائے گئے آئی جی کے پی اختر حیات نے نومبر 2024 کو پی ٹی آئی کے احتجاج کے موقع پر تمام پولیس افسران کو ہدایت کی تھی کہ کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ کا دورہ۔ 4 فروری کو پروجیکٹ کے افتتاح کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے فنشنگ ورک کو برق رفتاری سے مکمل کرنے کی ہدایت دے دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ پروجیکٹ کے اطراف خوبصورت ہارٹیکلچر اور دیدہ زیب لائٹس نصب کی جائیں تاکہ عوامی سہولت اور شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ رابطہ سڑکوں کی تعمیر کا کام بھی تیزی سے مکمل کیا جائے، ٹریفک کی روانی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ میں 3 انڈر پاسز شامل ہیں، جن میں سے ایک انڈر پاس پہلے ہی مکمل کر کے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد اسلام آباد شہر کے ٹریفک کے دیرینہ مسائل کے حل ہونے کی توقع ظاہر کی۔ محسن نقوی نے سرینا چوک سے بیوٹیفیکیشن ورک کا بھی جائزہ لیا اور اس کی تکمیل پر زور دیا تاکہ منصوبہ عوام کے لیے ایک قابل فخر منصوبہ بن سکے۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا راولپنڈی رنگ روڈ کا ہنگامی دورہ، منصوبے کا دائرہ بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ اس دوران انہوں نے منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور منصوبے کو دسمبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزیر اعلیٰ نے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کا فضائی جائزہ بھی لیا اور کیمپ آفس خالصہ خرد کا بھی دورہ کیا ہے۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن عامر خٹک نے منصوبے کے حوالے سے انہیں تفصیلی بریفنگ دی، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ 38 کلومیٹر سے زائد طویل رنگ روڈ منصوبہ راولپنڈی شہر کے ٹریفک کے لیے دیرینہ مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کی تعمیر سے معاشی اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور لاکھوں شہریوں کو سفر میں آسانی ملے گی۔ انہوں نے منصوبے کے لیے درکار فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی اور اس بات پر زور دیا ہے کہ منصوبہ جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ پاک بحریہ کے جہاز یمامہ نے جدہ کا دورہ کیا اور اس دوران 2 طرفہ مشق میں شرکت کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بحریہ کے نئے کمیشن شدہ جہاز یمامہ نے رومانیہ سے پاکستان کے لیے سفر میں سعودی عرب کا دورہ کیا۔ جدہ بندرگاہ آمد پر رائل سعودی نیول فورسز اور پاکستانی سفارت خانے کے اعلیٰ حکام نے جہاز کا پرتپاک استقبال کیا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ بندرگاہ پر قیام کے دوران جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے سعودی عرب کی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ پاک بحریہ اور رائل سعودی نیول فورسز کے جہازوں نے 2 طرفہ مشق میں حصہ لیا۔ مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان باہمی تعاون کو بہتر بنانے اور مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو فروغ دینا تھا۔ آئی ایس پی آر نے مزید بتایا کہ دونوں بحری افواج نے میری ٹائم سیکیورٹی اور علاقائی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے عزم کا مظاہرہ کیا۔ پی این ایس یمامہ کے دورہ سعودی عرب سے دونوں بحری افواج کے درمیان موجود برادرانہ تعلقات اور دفاعی تعاون مزید مستحکم ہوں گے۔ آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ پی این ایس یمامہ دامن نیول شپ یارڈ رومانیہ میں تعمیر کیے جانے والے پاک بحریہ کے 4 جہازوں میں سے آخری جہاز ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی تحریک انصاف کی توشہ خانہ 2 کیس میں فوری دوسرے بینچ میں بھیجنے کی استدعا ایک بار پھر مسترد کر دی۔ عدالت عالیہ کے جسٹس انعام امین منہاس نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ 2 کیس فوری دوسرے بینچ میں بھیجنے کی استدعا مسترد کی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو کیس میں مزید معاونت کی ہدایت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے بریت کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں
اعتراض کی صورت میں جج نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بینچ سے الگ ہونا ہو۔ عدالت نے اعتراض کے نقطے پر مزید معاونت طلب کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ چند روز قبل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ انعام منہاس نے عمران خان اور بشرا بیوی کی توشہ خانہ 2 کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے FIA سے بریت کی درخواستوں پر رپورٹ طلب کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں سزا کے خلاف بانی PTI اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر اعتراضات عائد کر دیے۔ رجسٹرار آفس نے اعتراضات عائد کر کے اپیلیں واپس کر دی۔ اعتراضات دور کر کے اپیلیں دوبارہ دائر کرنے کی ہدایت کی۔ رجسٹرار آفس نے اعتراض کیا کہ اپیلوں کے ساتھ سرٹیفکیٹ منسلک نہیں، یہ کیس کسی دوسری عدالت میں زیر سماعت نہیں، لہٰذا سرٹیفکیٹ لگایا جائے، جبکہ کچھ صفحات پر دستخط بھی نہیں کیے گئے۔ اعتراض دور کرنے کے بعد اپیلیں دوبارہ دائر ہوں گی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی نے سزا کے خلاف اپیلیں دائر کی تھی، جس میں استدعا کی گئی تھی کہ اپیلوں پر حتمی فیصلہ ہونے تک سزا کالعدم قرار دے کر ضمانت پر رہا کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک اور درخواست دائر۔ سندھ ہائی کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے آئینی ترمیم کے خلاف چوتھی درخواست کو دیگر درخواستوں کے ساتھ یکجا کرتے ہوئے وفاقی حکومت اور دیگر سے جواب طلب کیا۔ ایڈوکیٹ سہیل حمید نے کہا ہے کہ کوئی بھی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم نہیں ہو سکتی، آئینی ترمیم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ کا فل بینچ بھی آئین کے بنیادی ڈھانچے کے برعکس ترمیم کو غیر قانونی قرار دے چکا ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ حکومت نے خلاف قانون ترمیم کر کے عدلیہ کو پارلیمنٹ کے ماتحت کر دیا، 26ویں آئینی ترمیم کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جائے۔